کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے تنے نے محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں نے محبت کی۔ ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کے قریب اونٹ ذبح کیے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو نحر کرتے تھے تو دوسرے اونٹ لپک لپک کر آتے تھے کہ اے اللہ کے نبی اب مجھے ذبح کر دیجیے۔ یہ اونٹوں نے محبت کی اور اپنی جان وارنے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف لپکنے لگے۔ 63 کے 63 اونٹ اللہ کے نبی نے ذبح فرمائے، اور ہر اونٹ ذبح ہونے کے لیے دوسرے پر فوقیت چاہتا تھا۔ کھجور کے تنے نے محبت کی، اللہ کے نبی اس سے دور ہوئے، آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے، جب دور ہوئے تو وہ رونے لگا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، اور مشکات شریف کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹ، وہ درخت کھجور کا وہ تنا ایسے رو رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور آپ نے جا کر اس کھجور کے تنے جس کو حنانہ کہا جاتا ہے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر انہی جگہوں پر جہاں پر ستون کھڑے ہوئے تھے اور وہ ستون کھجور کے تنوں کے تھے، ان ستونوں پر آج پکے RCC کے پلر بنا دیے گئے، انہی جگہوں پر جہاں پر اس زمانے میں کھجور کے تنے تھے، اور ان ستونوں کے آج بھی ان کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ستونوں پر نام لکھے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ستونوں کے نام تھے۔ وہ جو نام اس زمانے میں تھے آج وہ نام ان ستونوں پر لکھ دیے گئے۔ کسی ستون کا نام تھا، مثال کے طور پر یہ کھجور کے درخت کا جو ستون تھا اس کا نام تھا استوانہ حنانہ۔ ایک ستون ایسا جسے کہا گیا استوانہ ابی لبابہ، ایک ستون استوانہ عائشہ، ایک ستون استوانہ سریر، چارپائی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی یہاں لگا کرتی تھی اعتکاف کے اندر۔ ایک ستون تھا استوانہ وفود، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ملکوں سے آئے ہوئے وفدوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، جو بھلے کسی بھی مذہب کے ہوں، اللہ کے نبی ان تک اپنی دعوت پہنچاتے، اپنی بات پہنچاتے اور ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ وہ استوانہ وفود تھا۔ ایک ستون تھا، اس کا نام تھا استوانہ حارس۔ یہاں پر چوکیدار، باڈی گارڈ، حارس عربی زبان میں کہتے ہیں محافظ کو، گارڈ کو، چوکیدار کو۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کھڑے ہوتے تھے، نگرانی ہوتی تھی، باہر سے نہ جانے کون آئے اور کیا کرے، تو باقاعدہ لوگ کھڑے ہوتے تھے۔
تو استوانہ سریر چارپائی کو کہتے ہیں. آج بھی اکثر ہمارے حضرات وہاں عمرہ کر کے آتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں لگتا. یہ جو ریاض الجنہ ہے اس میں ستون کے اوپر والے حصے پر لکھا ہے گول ہرے رنگ سے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ, استوانہ سریر, استوانہ وفود, استوانہ حارث. آپ کسی ادھر کے یہاں کے علماء میں جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس سفر پر جائیں وہ آپ کو سب دکھائیں گے. تو یہ مسجد نبوی کا نقشہ تھا. ان ستونوں کے نام, اس زمانے میں وہ ستون کھجور کے درختوں کے ہوا کرتے تھے, اوپر چھال لگا دی, پھر یہ ترقی ہوتی گئی, منبر بنا, تو یہ استوانہ حنانہ رونے لگا. یہ کھجور کا وہ تنا تھا جس سے اللہ کے نبی ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں کہ کسی ستون کو کسی کام کے لیے, جیسے ہماری مسجدوں میں بعض جگہ ہوتا ہے, ہماری صبح کی تعلیم یہاں ہوتی ہے, دوسری تعلیم رات کی تعلیم اس پہ لگ ہوتی ہے. مسجد یہ آپ کی شب جمعہ کے اندر, مدنی مسجد کے اندر ستون نمبر فلانا فلاں مسجد والوں کا ہے, وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستونوں پر یہ تقسیم تھی. سریر چارپائی کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی چارپائی اعتکاف کے اندر یہاں لگا کرتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کچھ جھلکیاں ہیں, جس میں سے ایک جھلک یہ ہے آپ کی مسجد کی جھلک, آپ کے میدان کی جھلک, آپ کی جانوروں سے محبت کی جھلک, آپ کا پہاڑوں سے محبت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ آپ سے محبت کرتے تھے. نبوت سے پہلے جو چیزیں واقع ہوئی ان کو ارہاسات کہتے ہیں. ارہاسات. اللہ کے نبی جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں, جنگل کے درخت اللہ کے نبی کو سلام کر رہے ہیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ کو جنگل کے پتھر سلام کر رہے ہیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ کو نبوت ملی تو آپ نے محبت کا جواب محبت سے دیا اور فرماتے تھے اپنے صحابہ سے کہ میں آج بھی ان درختوں اور پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. اندازہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ستون استوانہ حنانہ کھجور کے تنے نے محبت کی اور رویا, آپ کی جدائیگی میں رویا. تخیلات کی دنیا میں کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے, وہ خیالات میں گھومتے ہیں اور اچھے خیالات لاتے ہیں ذہن میں. تو تخیلات کی دنیا میں سفر کرنے والے ایک انسان نے گویا کہ اس کھجور کے تنے سے پوچھا کہ تو کیوں رویا؟ کہا میں. تو اس کھجور کے تنے نے خیالات کی دنیا میں رہتے ہوئے اس بندے کو جواب دیا کہ میں اس لیے رویا کہ مجھ سے ایک اللہ کی مقرب جلیل القدر شخصیت مجھ سے دور ہوئی. میں اس لیے رویا کہ یہ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے, میں اس ٹیک سے محروم ہوں. میں اس لیے رویا کہ ان پیارے نبی کو جب پسینہ آتا تھا میں اسے چوس لیا کرتا تھا. میں اس لیے رویا کہ میں ان کے جسم کی پیاری خوشبو کو سونگھا کرتا تھا. میں اس لیے رویا کہ میں ان کے قرب کی, ان کے جسم کی گرمائش کو محسوس کر کے خوش ہوا کرتا تھا. میں ان ساری نعمتوں سے محروم ہوا تو میں رویا. اور شاید کہ میں اتنا روتا کہ اگر اللہ کے نبی مجھے سینے سے نہ لگاتے تو میں قیامت تک روتا رہتا. یہ تخیلات کی دنیا میں ایک بندے نے حنانہ سے گویا کہ باتیں کی, اور حنانہ اس استوانہ حنانہ نے اس بندے کو تخیلات کی دنیا میں رہ کر جواب دیا. اور کیا بہترین جواب. یہ خیالات کی دنیا ہے. انسان بعض دفعہ خیالات میں گندی وادیوں میں گھومتا ہے, اپنے خیالات میں انسان بعض دفعہ غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے خیالات کی دنیا میں. تو ہم اپنے خیالات کا رخ موڑ سکتے ہیں اپنے نبی کی طرف.
کبھی مسجد میں بیٹھ کر سر جھکا کر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے، کتنے پیارے ہوں گے، ان کی آنکھیں کیسی پیاری تھی. اور یہ ساری چیزیں شمائل ترمذی کے اندر اللہ کے نبی کی ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کیسے تھے، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھیں، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ انور کیسے تھا. صحابہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں تھے اور آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف نہیں لا سکتے تھے تو ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہمارے بالکل سامنے کی طرف تھا. تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت لے کر آئے تھے وہ ایک پروان چڑھ چکی تھی. اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مغیرہ بن شعبہ، حضرت انس، یہ سارے صحابہ مسجد کے اندر سب بنائے کھڑے ہیں اور ابو بکر ان کی امامت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی بیمار ہیں. تو ان نمازیوں کے اندر یعنی صحابہ کے اندر سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نے اپنے مبارک حجرے کا پردہ اٹھا کر جب دیکھا، صحابی دیکھیے گا کہتے کیا ہیں آگے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہماری نظر اللہ کے نبی کے چہرے پر گئی. نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی تو آپ کے چہرے انور پر ایک رونق آئی کہ میرے صحابہ دیکھو میں جس دین کو لایا ہوں اس کو ان لوگوں نے تسلیم کر لیا اور آج صفے باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نماز کے دوران ہماری نظر اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے قرآن کا کوئی ورق ہو. ایسے انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو تشبیہ دی جیسے قرآن کا ورق ہو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم خیالات کی وادی میں رہ کر اللہ کے نبی کو بھی کبھی سوچ سکتے ہیں. مسجد میں سر جھکا کر بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم کس پیارے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، کس پر درود بھیج رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ. کہ آپ ایسے تھے، سفید آپ کا لباس تھا، کالا اور سفید امامہ کبھی آپ زیب تن سر پر سجاتے تھے، سفید لباس زیب تن کیا کرتے تھے. آپ کا چہرہ انور ایسے تھا، آپ کی سیاہ زلفیں تھیں، آپ کی بڑی اور خوبصورت آنکھوں میں لال ڈورے چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت گویا کے موتی تھے اور ان اوپر کے دانتوں کے درمیان جو بیچ کے دانت ہیں ان کے درمیان ایک خلا تھی، بیچ میں گیپ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو بعض دفعہ آپ کے دانتوں کے گیپ میں سے ایک نور نکلا کرتا تھا، روشنی نکلتی تھی. ہم ایسے پیارے نبی کے ماننے والے ہیں. اور وہ نبی کون تھے؟ جن نبی سے درختوں نے، پہاڑوں نے، جانوروں نے محبت کی. 63 اونٹ ذبح کیے اور ہر اونٹ دوسرے پر لپک رہا ہے کہ اللہ کے نبی پہلے مجھے ذبح کر دیجئے. ہر اونٹ لپک رہا ہے کہ پہلے مجھے ذبح کر دیجئے. 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اور فرمایا اللہ یہ میری طرف سے اور میرے امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے. اندازہ کریں جو لوگ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ بیچارے نہیں کر پاتے تو ان کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے کہ ان کے نبی نے، آپ کے نبی نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی ہے. اندازہ کریں اللہ میری طرف سے اور میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غائبانہ محبت کی اور صحابہ کی جماعت میں فرمایا کہ تم میرے بھائیوں کو سلام کہہ دینا. تو صحابہ نے پوچھا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لے کر آئیں گے، تم ان تک میرا سلام پہنچا دینا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ریاض الصالحین کے اندر نقل کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک کلمات ہم نے نہیں دیکھا، ہم سے متعلق یہ بات فرمائی، ہم سے غائبانہ محبت کی. کیا ہم نے کی؟ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا بدلہ دیا؟ ہمارے ایک استاد محترم فرماتے تھے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والے کے لیے یہ بات تو انتہائی ضروری ہے کہ اس کی صبح کا آغاز اللہ کے نبی کے درود سے شروع ہو اور اس کی رات اللہ کے نبی کے درود پڑھ کر ختم ہو. اور فرماتے تھے کہ کم از کم 10 مرتبہ صبح، کتنی چھوٹی سی تعداد ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یہ درود شریف 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ رات کو، کہ کچھ تو ہم ان کی محبت کی لاج رکھیں، کچھ تو ہم ان کی محبت کا جواب محبت سے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محبت فرمائی. تو استوانہ حنانہ نے محبت کی، احد نامی پہاڑ سے محبت کی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. احد پہاڑ سے اللہ کے نبی نے محبت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، بڑی زبردست حدیث ہے، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا، اور اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا واللہ انی احبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اندازہ کر، اللہ کے نبی حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں، یہ صحابہ ان پر اپنا تن من دھن مارنے کے لیے تیار ہیں، ان کا یہ حال ہے، اور ان کو وقت کے نبی، آخری نبی، نبیوں کے سردار، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ اندازہ کریں حضرت معاذ پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا واللہ انی احبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے ایک چیز نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو. دیکھیں کتنے پتے کی بات ہم تک پہنچ گئی، یعنی جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے کیا کچھ سوچتا ہے. معاذ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیری عبادت اور تیرا شکر بہترین انداز سے بجا لاؤں. اے اللہ اس پر میری مدد فرما. یہ کلمات اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے. اور کب سکھائے؟ جب ان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے، اور اس سے پہلے یہ فرمایا ہے کہ واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ کلمات میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، ہمیں بھی پڑھنے چاہیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. جس کو نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق مل جائے، جس کو عبادت اچھے انداز سے کرنے کی توفیق مل جائے، اور جس کو اللہ کا ذکر ہر وقت کرنے کی توفیق مل جائے، وہ کتنا کامیاب انسان ہوگا.
یہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا. تو اللہ کے نبی نے محبت کا جواب محبت سے دیا. وہ جو کھجور کا تنا رویا جب اللہ کے نبی کے لیے ممبر بن گیا تو اس کھجور کے تنے کو اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے لگایا, تب جا کر وہ خاموش ہوا. اور سارے صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ وہ کھجور کا تنا ایسے رو رہا ہے جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے. حنانہ کہتے ہی اسی کو ہے. ہوا کیا؟ اس کو اس کی محبت کا جواب یہ ملا کہ اس استوانہ حنانہ کو وہیں مسجد نبوی ریاض الجنہ کے اندر دفن کر دیا گیا. یعنی گویا کہ قیامت تک کا ساتھ اس کو اللہ کے نبی کا مل گیا. یہ اس کو جواب دیا اللہ کے نبی نے, گویا کہ اللہ کے نظام نے. احد نامی پہاڑ نے اللہ کے نبی سے محبت کی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں احد سے اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے. احد نامی پہاڑ اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی احد نامی پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس احد نامی پہاڑ کو اس کی محبت کا بدلہ یہ دیا کہ اس کو اللہ کے نبی کے, آج بھی آپ مسجد نبوی میں قبلے کی طرف, جیسے میں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں پیٹ کر کے بیٹھے قبلے کی طرف, تو سامنے احد نامی پہاڑ نظر آتا ہے. تو محدثین نے, شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس پہاڑ کو اللہ کے نبی سے محبت کا بدلہ یہ ملا کہ اللہ نے اس کو تکوینی طور پہ ایسی جگہ پہ بنایا کہ یہ روز صبح اٹھ کر یا دیکھ کر اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت کرتا ہے. یہ اس کو بدلہ ملا. اب میں آخری بات کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور بڑی عجیب بات ہے, ہماری مسجد کی بات ہے. یہاں پر ایک صاحب تشریف لائے, محبت ان کا نام تھا, اور پشتو اس سے ان کا تعلق تھا, اور تقریباً اس وقت ان کو تقریباً, یہ میں بات کر رہا ہوں 2014 کی یا 15 کی, یہاں ہماری مسجد کے اندر جماعت کے اندر تشریف لائے تھے. محبت خان ان کا نام تھا. 2014 یا 15 میں وہ بتانے لگے کہ تقریباً 19 سال ہو گئے میں مسجد یہ مدینہ منورہ کا رہائشی ہوں, وہاں رہ رہا ہوں, اور ان کا وہاں کھجور کا کام تھا. 2014 میں ان سے یہاں ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے 19 کے اندر حج کی توفیق اللہ نے مجھے عطا کی, تو میں ان کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تو وہاں 19 میں بھی وہیں موجود تھے. ان سے ملاقات ہوئی, بڑی انہوں نے عزت دی اور پہچان بھی گئے کہ میں پہچان گیا آپ اس مسجد میں تھے. انہوں نے یہاں مسجد کے اس وضو خانے کی سیڑھیوں پر ہم بیٹھے تھے, یہاں پر انہوں نے ایک بات, ایک زبردست واقعہ ہمیں سنایا. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا. یہ سعید احمد خان صاحب اتنے بڑے تبلیغی جماعت کے بزرگ گزرے ہیں کہ میں کیا بیان کروں. سعید احمد خان صاحب, وہ آپ نے ایک نعت سنی ہوگی, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یہ حضرت ہی کا اس میں مراد لیا گیا ہے. تو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں محبت خان صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے, انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی. کہنے لگے کہ حضرت تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے اور سعودیہ کے اندر ان ایکٹیویٹیز پر پابندی ہے, تبلیغی جماعت اور اس طرح, اس پر یہ لوگ پریشان کرتے ہیں. تو سعید احمد خان صاحب تبلیغی ایک کام کے اندر شریک ہوئے تو وہاں کی گورنمنٹ کو پتہ لگا کہ انہوں نے اس طرح سے تبلیغی جماعت کے اندر شرکت کی ہے. شاہ فہد کی حکومت اس زمانے میں تھی اور ان کو بلایا گیا کہ آپ نے ہماری گورنمنٹ کے اور یہاں کے اصولوں اور قوانین کو جو بنے ہوئے ہیں اس کے ایک قانون کو توڑا ہے. کیا قانون ہے بھائی؟ آپ تبلیغی جماعت میں گئے ہیں. اچھا, تو حضرت کو بلایا گیا ان کی عدالت کے اندر, سعودیہ کی عدالت. وہاں پیش ہوئے, جج نے پوچھا کہ آپ نے ایک ایسا قانون, ایسا کام کیا ہے جو ہمارے ہاں قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ تو انہوں نے کہا کہ بالکل کیا ہے. تو کہا کہ آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا کیا سزا ہے.
کہا آپ کو اس کی سزا یہ ملے گی کہ آپ کو اس ملک سے ملک بدر کر دیا جائے، یعنی یہاں سے مدینہ منورہ سے ہم نکال دیں گے۔ سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جو جملے قاضی کے سامنے کہے تھے وہ جملے ہم سب کے لیے ایک سبق ہیں، سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہیں۔ سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات منظور ہے کہ آپ مجھے اس شہر سے نکال دیں، میں سعید اللہ کے نبی کے شہر کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے نبی کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا۔ آگے سنیے، آگے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ملک بدر کر دیا۔ یہاں ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ ضیاء الحق کو پتہ لگا اتنی بڑی شخصیت، حضرت کے بارے میں یہ مشہور تھا، یوں کوٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے سیدھا اور بس ریال ہی ریال نکالتے تھے، وہ کہاں سے نکالتے تھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ان سے ملاقات سے پہلے شرط تھی کہ آپ ان کے دسترخوان سے ہو کر آئیں، یعنی پہلے کچھ کھا کر آئیں۔ حضرت سے ملاقات کے لیے شرط تھی کہ ان کے پہلے دسترخوان سے ہو کر آنا ہے۔ بس ایسے ہاتھ ڈالتے تھے اور ریال نکالتے تھے۔ لوگ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا کہاں سے آتے تھے، بس ایسے ہاتھ ڈالتے تھے۔ جنید جمشید کو حضرت نے ایک بات کی، حضرت نے فرمایا جنید آج کے اس دور میں جو تم نے قربانی دی ہے، اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو 1 سال سے زیادہ نہیں آزماتے۔ اس نے ایک چیک رکھا، گانا گاؤ اور بس 4 کروڑ لکھو، ہماری طرف سے آفر ہے، اور یہ بلینک چیک ہے، اس پہ جتنا تمہیں لکھنا ہے لکھو۔ اس نے اس کو لات ماری۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اسکول سے بچوں کو اٹھایا، فیس نہیں تھی، کہنے لگا 100 روپے جیب میں نہیں تھے، 100 روپے۔ کون؟ جنید جمشید۔ 1 سال حضرت نے فرمایا اللہ 1 سال سے زیادہ نہیں آزماتے۔ یہ بیٹھا رہا پریشان، آفریں آ رہی ہیں بیکار قسم کی۔ پھر اللہ نے جے ڈاٹ کے نام سے ایسی برانڈ دی اور اربوں نہیں کھربوں دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ وہ خود کہتا تھا مجھے نہیں پتا میری کتنی دکانیں ہیں، اندازہ کریں۔ تو حضرت نے، یہ وہ ہیں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ، تو حضرت جو ہیں وہ وہاں سے ملک بدر کر دیے گئے۔ کس پاداش میں؟ تبلیغ کا کام کرنے کے جرم میں، یعنی وہ ان کے یہاں جرم بنا ہوا ہے۔ یہاں سے ضیاء الحق نے کہا کہ حضرت کو ایئرپورٹ سے، کراچی ایئرپورٹ یا کسی ایئرپورٹ سے ان کو صدارتی پروٹوکول میں لایا جائے، اور جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اتریں تو ان کا پاسپورٹ اور ان کا NIC کراچی کا یعنی پاکستان کا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے۔ یہ پروٹوکول جنرل ضیاء الحق نے دیا۔ میرا ایک سوال محبت خان صاحب سے تھا، مجھے نہیں پتا تھی اس وقت یہ بات۔ میں نے کہا یہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب دفن کہاں پر ہے؟ وہ بڑے خوش ہوئے محبت خان، کہنے لگے یہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے۔ کہا حضرت دفن آج جنت البقیع میں۔ اندازہ کریں، ایک بندے کو مدینہ منورہ سے ملک بدر کر دیا گیا اور وہ دفن کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ انہوں نے بتایا محبت خان صاحب نے، میں نے خود سنا اور خود پھر 19 میں ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ کہنے لگے حضرت جب تشریف لاتے تھے ہم حضرت کی خدمت پہ ہوتے تھے، اور حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے بعد سارا وقت جو حضور علیہ السلام اپنی قبر میں آرام فرما ہے، آپ کے قدموں کی طرف بیٹھتے تھے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب قدموں کی طرف بیٹھا کرتے تھے۔ تو کہاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے بس کچھ مراقبہ کیا، کچھ دیر ذکر و اذکار کیے، درود شریف پڑھا، اس کے بعد زمزم منگوایا، یعنی کتنے اسٹرانگ تھے، کا زمزم منگوایا، زمزم پیا، نہ جانے کیا، بس ایک اچھو جس کو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں گیا، یا یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان کی طبیعت بگڑی، وہیں فوت ہوئے، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ مدینہ چھوڑ سکتا ہوں، مدینے والے کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ مدینے والے نے محبت کا بدلہ کیا دیا کہ اپنے بقعہ، اپنے بقیع غرقت کے اندر اللہ کے نبی نے ایسا انتظام کوئی چلوایا کہ اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر ان کو آج جگہ ملی۔ یہ جنت البقیع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قدموں کے ایسے سامنے چلے جائیں تو وہاں جنت البقیع، جہاں بیٹھتے تھے وہیں دفن ہو گئے۔ یہ اللہ کا نظام۔ اللہ کے نبی سے محبت کر کے دیکھیں، جواب بڑے عالی شان آتے ہیں، بڑے عالی شان جواب آتے ہیں۔ اور جب کوئی کسی بادشاہ کو گفٹ دیتا ہے
تو بادشاہ اپنے حیثیت کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں تجربے کار لوگوں نے لکھا ہے، جو پوری محبت کے ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھے گا، اللہ کے نبی کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اقدس پر حاضر ہو جاتا ہے، اس کی حاضری کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی شخصیت بتائیں، ذات بتائیں، آپ کا درجہ نبیوں میں بتائیں، آپ کی ختم نبوت کو بتائیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا۔ ختم نبوت اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کل بھی آپ کے یہ شارع قائدین پر ختم نبوت کے حساب سے ایک بڑا زبردست جلسہ تھا، وہاں پر علماء نے بات کی، مصطفیٰ کمال، سعید غنی اور یہ دوسرے دیگر حضرات بھی آئے، کیونکہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کسی جماعت، کسی گروہ کا تعلق نہیں ہے، اس کے اندر سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ سبق ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا، یہ سبق ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا، ورنہ فتنے سر اٹھا کر باتیں کر رہے ہیں اور کمزور مسلمان لڑک کر گر رہے ہیں اور اپنے دین اور ایمان جیسی عظیم چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی، اپنے دین کی اللہ تعالی ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔